محترم عزیز دوستو، جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ مرنے کے بعد کوئی دوبارہ زندہ نہیں ہوتا، لیکن تاریخ انسانی پر اگر نظر دوڑائی جائے تو ایک واقعہ ہمیں ایسا نظر آتا ہے جس میں کچھ لوگ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو گئے تھے۔ یہ لوگ کون تھے؟ کس پیغمبر کی قوم تھی؟ یہ لوگ کیوں مر گئے تھے اور مرنے کے بعد دوبارہ کیسے زندہ ہو گئے تھے؟ تو چلیے بڑھتے ہیں آج کی اس خوبصورت ویڈیو کی جانب۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی اصلاح کے لیے بہت سارے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا۔ ان میں سے ایک نبی حضرت حزقیل علیہ السلام بھی ہیں۔ بنی اسرائیل کا ایک گروہ حضرت حزقیل علیہ السلام کے ساتھ ایک شہر میں رہتا تھا۔ شہر میں طاعون کی وبا پھیل جانے سے ان لوگوں پر موت کا خوف سوار ہو گیا، اور یہ لوگ موت کے ڈر سے سب کے سب شہر چھوڑ کر ایک جنگل میں بھاگ گئے۔ آپ دوستوں کو بتاتا چلوں کہ طاعون ایک ہلاکت خیز بیماری ہے جس میں جسم پر گلٹیاں نکلتی ہیں، تیز بخار ہوتا ہے اور مریض تڑپ تڑپ کر مر جاتا ہے۔ شہر میں جب طاعون کی وبا پھیل گئی تو یہ لوگ موت کے ڈر سے سب کے سب شہر چھوڑ کر ایک جنگل میں بھاگ گئے اور وہی رہنے لگے۔ اللہ تعالیٰ کو ان لوگوں کی یہ حرکت بہت زیادہ ناپسند ہوئی، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایک عذاب کے فرشتے کو اس جنگل میں بھیج دیا، جس نے ایک پہاڑ کی آڑ میں چھپ کر چیخ مار کر بآواز بلند یہ کہہ دیا کہ موتوا، یعنی تم سب مر جاؤ۔ اس بھیانک چیخ کو سن کر بغیر کسی بیماری کے بالکل اچانک یہ سب کے سب لوگ مر گئے، جن کی تعداد 70,000 تھی۔ ان مردوں کی تعداد اس قدر زیادہ تھی کہ لوگ ان کے کفن دفن کا کوئی انتظام نہ کر سکے، اور ان مردوں کی لاشیں کھلے میدان میں بے گور و کفن 8 دن تک پڑی پڑی سڑنے لگی، اور بے انتہا بدبو کی وجہ سے پورے جنگل بلکہ اطراف میں بھی بدبو پیدا ہو گئی۔ کچھ لوگوں نے ان کی لاشوں پر رحم کھا کر چاروں طرف سے دیوار اٹھا دی تاکہ یہ لاشیں درندوں سے محفوظ رہیں۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت حزقیل علیہ السلام کا اس جنگل میں ان لاشوں کے پاس سے گزر ہوا۔ اپنی قوم کے 70,000 انسانوں کی اچانک موت اور بے گور و کفن لاشوں کی کثیر تعداد دیکھ کر آپ رنج و غم میں مبتلا ہو گئے۔ آپ کا دل بھر آیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ پاک کے دربار میں دکھ بھرے دل سے گڑ گڑا کر دعا مانگنے لگے، یا اللہ، یہ میری قوم کے افراد تھے جو اپنی نادانی سے یہ غلطی کر بیٹھے کہ موت کے ڈر سے شہر چھوڑ کر جنگل میں آ گئے۔ اے میرے پروردگار، یہ سب میرے شہر کے باشندے ہیں، ان لوگوں سے مجھے پیار تھا، یہ لوگ میرے دکھ سکھ کے ساتھی تھے، افسوس کہ میری قوم ہلاک ہو گئی۔ اے میرے پروردگار، یہ وہ قوم تھی جو تیری حمد کرتی تھی، تیری توحید کا اعلان کرتی تھی اور تیری کبریائی کا خطبہ پڑھا کرتی تھی۔ آپ علیہ السلام بڑے سوزے دل کے ساتھ دعا میں مشغول تھے کہ اچانک آپ پر وحی اتر پڑی، اے حزقیل، آپ ان بکھری ہوئی ہڈیوں سے فرما دیجئے کہ اے ہڈیوں، بے شک اللہ تعالیٰ تم کو حکم فرماتا ہے کہ تم اکٹھا ہو جاؤ۔ یہ سن کر بکھری ہوئی ہڈیوں میں حرکت پیدا ہو گئی، ہر آدمی کی ہڈیاں جمع ہو کر ہڈیوں کے ڈھانچے بن گئے۔ پھر یہ وحی آئی، اے حزقیل، آپ فرما دیجئے، اے ہڈیوں، تم کو اللہ کا یہ حکم ہے کہ تم گوشت پہن لو۔ یہ کلام سنتے ہی فوراً ہڈیوں کے ڈھانچوں پر گوشت پوست چڑھ گیا۔ پھر تیسری بار یہ وحی نازل ہوئی، اے حزقیل، آپ یہ کہہ دو کہ اے مردو، خدا کے حکم سے تم سب کے سب اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ۔ چنانچہ آپ نے یہ فرما دیا۔ آپ کی زبان سے یہ کلمات نکلتے ہی 70,000 لاشیں دم زدن میں ناگہاں یہ پڑھتے ہوئے کھڑی ہو گئیں، سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت۔ پھر یہ سب لوگ جنگل سے روانہ ہو کر اپنے شہر میں آ کر دوبارہ آباد ہو گئے اور اپنی عمروں کی مدت بھر زندہ رہے، لیکن ان لوگوں پر اس موت کا اتنا نشان باقی رہ گیا تھا کہ ان کی اولاد کے جسموں سے سڑی ہوئی لاشوں کی بدبو برابر آیا کرتی تھی۔
یہ لوگ جو کپڑا بھی پہنتے تھے وہ کفن کی صورت میں ہو جاتا تھا، اور قبر میں جس طرح کفن میلا ہو جاتا ہے ویسے ہی میلا پن ان کے کپڑوں پر نمودار ہو جاتا تھا۔ چنانچہ یہ اثرات آج تک ان یہودیوں میں پائے جاتے ہیں جو ان لوگوں کی نسل سے باقی رہ گئے تھے۔ یہ عجیب و غریب واقعہ قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں کچھ اس طرح بیان کیا گیا ہے، جس کا ترجمہ ہے: اے محبوب، کیا تم نے نہ دیکھا تھا انہیں جو اپنے گھروں سے نکلے اور وہ ہزاروں تھے موت کے ڈر سے، تو اللہ نے ان سے فرما دیا کہ مر جاؤ، پھر انہیں دوبارہ زندہ فرما دیا۔ بے شک اللہ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے، مگر اکثر لوگ ناشکرے ہیں۔